اچھا ہمارے یہاں نا ایک اور ایشو جو ہے وہ بڑا سر اٹھا رہا ہے، اور ویسٹ کے اندر یہ کافی بڑا ایک پرابلم ہے، اور وہ یہ جینڈر ایکوالٹی یا جینڈر وارز میں کہوں گا اس کو، کہ آپس میں جو ہے نا ایک لڑائی ہے. اور دیکھیں قرآن جو ہے اور شریعت جو ہے وہ مرد اور عورت میں ڈفرنس کرتی ہے کہ خواتین اور مرد جو ہیں ان کے اندر دیر از ڈفرنس بٹوین دیم. ایکوٹی ضرور ہے، ایکوالٹی شاید نہیں ہے، بیکاز بوتھ آر ڈفرنس، بوتھ آر ڈفرنٹ. اینڈ آہستہ آہستہ ویسے ویسٹ کے اندر بھی اب یہ ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ دے آر ڈفرنٹ، اور ہمیں اف یو وانٹ ٹو اچیو جسٹس وی ہیو ٹو ٹریٹ دیم ڈفرنٹلی ایز ویل. لیکن دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعین کرتا ہے کہ کون مرد بنے گا کون عورت بنے گا، یہ کوئی بائی چوائس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا. اور اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ڈو ناٹ ڈیزائر وٹ اللہ ہیز بلیسڈ ون آف یو اوور دی ادرز ود. آیت نمبر 32 یہ اس سے اگلی آیا جو میں نے ہاں، سو یہ آیا نمبر 32 ہے سورۃ النساء میں، کہ یہ تمنا نہ کرو، یہ ڈونٹ کریو دس کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا. للرجال نصیب مما اکتسبوا، اور آدمیوں کے لیے مردوں کے لیے وہی ہے جو وہ کماتے ہیں، یعنی their deeds are going to earn them reward. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور خواتین کے لیے بھی ایسے ہی ہے. واسألوا اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو، لیکن یہ نہ تلاش کرو یا یہ نہ چاہو کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں، یا مجھے میرے لیے یہ والے رولز کیوں نہیں ہیں، یا مرد جو ہیں وہ اس طرح کی کمپلین کرنے لگ جائیں کہ ہمارے اوپر یہ والی ذمہ داریاں کیوں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بالکل صحیح. تو یہ بہت پرابلمٹک ہے. انسان کو ون شوڈ بی کنٹینٹ ود وٹ اللہ ہیز بلیسڈ دیم ود. اور یہ آگے جا کے جو ہے نا یہ آئیڈیا آف کنٹینٹمنٹ ود ہاؤ یو لک اینڈ یو نو وٹ سارٹ آف جینڈر یو آر، یہ آپ ہی کی بہتری کے لیے، کیونکہ یہ جنرلی اسپیکنگ یہ چینج کیا جا نہیں سکتا. ایون دو آج ماڈرن سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے یہ ایک ایلوژن دیا ہوا کہ آپ یہ چینج کر سکتے ہو، لیکن جو وہ چینج کرتے بھی ہیں وہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ یار یہ چینج نہیں کیا جا سکتا. ایک اور آخری جو ہے نا میں واقعہ جو ہے نا ادھر شیئر کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ میرے لیے نا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں جبکہ آپ کے اوپر ہی نازل ہوا یہ قرآن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پسند ہے کہ میں قرآن سنوں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن سنا کرے اور خود بھی ریسائٹ کرے، لیکن اوروں سے بھی کہے کہ مجھے ریسائٹ کر کے سناؤ. تو پھر ابن مسعود نے یہی سورہ پڑھنی شروع کی، اور جب وہ اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کیسا ہوگا جب ہم لے کے آئیں گے سب امتوں کو، اور تم جو ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ شہید ہوگی ان کے اوپر، یعنی وہ گواہی دے گی کہ ہاں ان تک یہ سارے معاملات یہ سارے پیغامات پہنچ گئے تھے. اینڈ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر جو ہے گواہ بنایا جائے گا. یعنی بات یہ ہو رہی کہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم will be standing there and will testify against some of his own people کہ ہاں یا میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی، انہوں نے عمل نہیں کیا. تو جب عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، کیونکہ ان کو رونا آ گیا تھا اور وہ رو پڑے تھے. اینڈ اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ایمپتھی فار ہز پیپل کا جو ہے نا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنا درد رکھتے تھے اپنے لوگوں کے لیے، اور کتنی ان کی چاہت تھی کہ میرے جو لوگ ہیں، میری جو امت ہے وہ کامیاب ہو، اور مجھے ان کے خلاف کبھی کوئی گواہی نہ دینی پڑے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے. اس یہ آیت نمبر 41 ہے. 41 جی. اچھا میں یہاں پہ نا اسی آیت کے حوالے سے جو آپ نے جو آیت نمبر 32 میں بتایا ہے، تو اس کا کانٹیکس بڑا زبردست ہے کہ خواتین ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم، خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ اللہ کے رسول کی زوجات تھیں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں مردوں کو اللہ نے جہاد کی اجازت دی ہے، عورتوں کو اجازت نہیں دی. اسی طریقے سے اور بھی کچھ ڈفرینسز کا ذکر کیا جو جائز ڈفرینسز تھے. تو یعنی اس آیت کو ذکر پھر اس کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگرچہ نیکی کی بھی غرض ہو، ایک بندہ نیکی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایسا نہیں مقابلہ کرنا چاہیے. یعنی ان ادر ورڈز اٹ از لائک انڈرمائننگ یور اون ورک. تو اگر جہاد عورتوں کے لیے جو ہے وہ حج کو جہاد قرار دیا فار ایگزامپل دین نے،
تو اب عورت کہے کہ نہیں جی ہمارا جہاد تبھی ممکن ہے اور ہم اپنے ہم اس یعنی جہاد کو ویلیو تبھی کریں گے جب ہمیں اس طریقے سے جہاد کا موقع ملے یا اجازت ملے جس طریقے سے مردوں کو اجازت ہے. تو اس کا مطلب ہے ان ادر ورڈز آپ کے نزدیک جو ہے اصل سٹینڈرڈ مردوں کا کام ہے. یعنی آپ کے نزدیک آپ نے خود ازیوم کر لیا کہ مرد جو کرتے ہیں وہ ایکچوئل اچھا سٹینڈرڈ ہے, ہم جو کریں گے وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو قرآن مجید نے اس آیت کا ذکر کیا, اس سے رد کیا. ایک جو اس میں خاص طور پہ جو آیت ہے جو بڑی معروف ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی سے متعلق ہمارے ویسٹ میں بھی جو کانسیپٹ ٹرانسجنڈرزم کو اگر میں ریلیٹ کروں, آیت نمبر 119 ہے جس میں شیطان نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اور کہا یعنی دعوے کیے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو لمبی لمبی امیدیں اور جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ اور ان کو حکم دوں گا, ان کو سکھاؤں گا کہ اپنے جانوروں کے کان کاٹ دیں, جس طریقے سے مشرکین مکہ کچھ جانوروں کے کان کاٹ کے ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے غیر اللہ کے لیے. اور وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور ان کو میں حکم دوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بدل دیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بدلنا یا اللہ کی کریشن کو تبدیل کرنا یہ شیطانی وعدہ ہے اور اس شیطانی چال ہے جس میں مثال کے طور پہ آج کل اس کے جو جدید جو ہے صورتیں ہیں وہ فار ایگزامپل آپ کی جو سرجریز ہیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو جینڈر سرجریز جو آپ کرواتے ہیں اور اسی طریقے سے ٹیٹو کروانا, ٹھیک ہے نا, یعنی ہر وہ پرماننٹ چینج جو کہ دنیاوی مقصد کے لیے کیا جائے انسانی جسم کے اندر, کسی مخلوق کے اندر, یہ تغییر ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے. جائز صورتوں کے لیے اگر انسان فار ایگزامپل کوئی اس کو پرابلم ہو, کوئی ایسی سرجری کی ضرورت پڑ جائے اس کا مثال کے طور پہ کوئی, تو اگر وہ کسی ڈیفیکٹ کو دور کرنے کے لیے علماء نے اجازت دی ہے, لیکن اس کے علاوہ پرماننٹ سرجریز کروانا جس طرح خوبصورتی کے لیے آپ کرواتے ہیں سرجریز, ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری جو سرجریز ہیں اس کے بارے میں علماء نے یعنی آیات کے ضمن میں شامل ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کے اندر اللہ معاف کرے اس سے نقصانات تو آج ویسٹ بھی جو ہے ویسٹرن ریسرچز ہمارے سامنے ہیں, سائیکولوجیکل کس طریقے سے ہارم کرتی ہے انسان کو, اس طریقے سے جسمانی طور پہ کس طریقے سے نقصان دہ ہیں یہ چیزیں. تو ہمیں جو ہے نا اس چیز سے بچنا چاہیے کہ یہ جو ہے اللہ نے جو جس طرح بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا دیکھیں یہی کمال ہے. امام سراج وہاج بہت ماشاءاللہ معروف داعی ہیں ویسٹ کے, اور ماشاءاللہ ہی از ون آف دی اولڈسٹ دعات, جن کے بڑے بڑے جو شیوخ ہیں اس ٹائم ویسٹ کے وہ ان کے تلامذہ اور شاگردوں میں آتے ہیں, ان سے انسپریشن لی. تو وہ بلیک ہیں خود, امریکن, تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے سب سے بڑا, مجھے اپنا کالا ہونا سفید ہونے سے زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ یہ کہ میرے رب نے مجھے اس طرح بنایا, میرے رب نے میرے لیے انتخاب کیا کہ میں ایسا ہوں. تو اگر میرے رب نے مجھے ایک ایسا شکل دی ہے جو ہے, تو میں کیوں اس رب کے اس معاملے کو چیلنج کروں. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایون اگر آپ سرجریز بھی کروا رہے ہیں, اگر آپ کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے, کوئی بندہ اس پہ صبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے بنایا تو اس کے لیے یہ عظیمت ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا, اس کے کئی دلائل بھی ہیں. تو ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو فیصلے کے اوپر اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے اور اس پہ راضی ہونا, یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ عظیمت کا رستہ. جو احمد بھائی نے ماشاءاللہ بات کی اس کے حوالے سے ایک اور میں ریمائنڈر ہم سب کے لیے, جو تمام لوگ چاہے وہ مرد ہے عورت ہے کسی بھی پوزیشن پہ, الحمدللہ دس آیا ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز دی موسٹ پرفیکٹ ایکسپریشن آف جسٹس. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر, خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے, تمہارے قرابت داروں کے. آج جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں کیا ہم ان میں جسٹس کرتے ہیں؟ فیملی میٹرز کی بات کریں, یعنی کوئی بیٹی مسئلہ لے کر آئی ہے تو ظاہر ہے باپ کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی کی فیور کی جائے, یا کوئی بیٹا مسئلہ لے کر آیا تو اس کی فیور, پھر دوست آپس میں آپ دیکھیں فیورٹزم کتنی کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ہمارے لیے ایک بہترین ریمائنڈر ہے جو آپ نے بھی بات خاص کی نا, کہ مرد اور عورت انصاف کا تقاضا سامنے رکھیں, چاہے وہ ان کے اپنے اگینسٹ بھی جا رہی ہے بات. تو دیکھیے اس میں تقاضا یہ ہے, چاہے کوئی مرد و عورت ہو, کہ اگر آپ کے اپنے خلاف بھی وہ بات جا رہی ہے لیکن ہے وہ انصاف والی, تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اور میرا خیال کہ آپ ایکسیپٹ کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی
اور تقویت بھی آئے گی اور لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے ہائی سینس آف جسٹس کو. بالکل. الحمدللہ. اچھا اس جز میں نا ایک بہت اہم آیت ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ بس صرف کم از کم آیت ہی کوٹ کر لیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کے علاوہ جو ہے نا سب گناہ معاف کر دے گا اپنے اذن کے ساتھ. صحیح. تو شرک جو ہے بہت بڑا گناہ، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے. اور آخری جو ہے نا میں ایک اس تھاٹ کے اوپر جو ہے نا اپنی آڈینس کو چھوڑوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے اہل ایمان نماز کے قریب بھی نہ جاؤ in a state of intoxication whilst you are in a state of intoxication. یعنی اس زمانے میں شراب کی جب حرمت جو ہے پوری مکمل نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس سٹیج کے اوپر یہ کہا کہ نماز نہ پڑھو اس سٹیٹ کے اندر جب تم انٹاکسیکیٹڈ ہو. لیکن اس کے پیچھے علت کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تمہیں پتہ تو ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. صحیح. تو بس یہی میں اپنی آڈینس کو بھی کہوں گا کہ کیا جب وہ نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہوتے. تو بس اس چیز کے اوپر سوچیں ہم.